باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں رد قادیانیت کے اوپر کوئی زیادہ میں گالی دینے والوں میں سے بھی نہیں ہوں، میں ایک بلا وجہ تنقید کرنے والا شخص بھی نہیں ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں، دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ رد قادیانیت کے اوپر ہمارا کافی سارا کام ہو چکا اور انشاءاللہ جاری بھی ہے۔ آج ایک خاص موضوع پر میں ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی چیز ایسی نہیں رکھی کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں کیا ہو۔ حتیٰ کہ اولیاء اللہ آنے ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں اس حضور کی امت میں، اس کے اوپر قرآن نے کلام کیا اور پہلی امتوں کے بارے میں بتا دیا۔ قرآن کا ایک اسلوب اور انداز بیان ہے جس کے اندر آپ گہرائی میں اترنے کے بعد ہر چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ آیا وہ قرآن اور جو عقائد اسلام بتاتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال کر کے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے۔ یعنی انشاءاللہ ایتھیس کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں جب گفتگو ہوگی تو وہ اس کے اوپر میں انشاءاللہ اپنی ذات کے حوالے سے قرآن کریم پر بھی کلام کروں گا۔ لیکن اب ختم نبوت کا جو ایشو ہے، بعض لوگ تو ایک آیت پڑھتے ہیں جس ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت پڑھ کر کے سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو صرف نبوت کا ہی آخر جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم پہ نہیں کیا گیا، اس کے علاوہ اور بھی کئی شانیں ہیں جن کا اختتام نقطہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک باپ کے 3 بیٹے ہوں تو باپ پہلے بیٹے کو کچھ عطا کرے گا، کچھ نوازے گا، وراثت میں حصہ دے گا، تو دوسرے دونوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ حصہ چھوڑے گا اور پہلے والے بیٹے کے ذہن میں یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی دلیل چھوڑ دے گا کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جو باقی وراثت ہے وہ فلاں فلاں میرے بھائی کا فلاں فلاں حصہ ہے۔ بہت سارا اس پہ دلائل بھی ہیں، میں قرآن سے بھی دوں گا۔ اسی طرح جب دوسرے کو عطا کرے گا وراثت کا حصہ والد، تو تیسرے کے لیے اتنا کچھ چھوڑ دے گا کہ جو پہلے 2 ہیں ان کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ یہ جو حصہ ہے، یہ جو مقام ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ میرے تیسرے بھائی کے لیے ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے منصب نبوت پر فیض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات اور انعامات اور حکمتیں اور کتابیں اور جو ہے علم عطا فرمایا انبیاء کو، لیکن ان کے اندر ان کے آنے کے بعد بھی زمانے میں ایسا کچھ بچتا تھا کہ پھر ایک اور نبی آنے کی ضرورت پیش آتی۔ پہلے نبی کو ایک مقام دیا جاتا، اب جب پہلے نبی کو ایک مقام پر فیض کیا جاتا تو اس مقام کے اندر اتنی سی تخصیص باقی رہتی کہ پھر آگے کوئی آئے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ قرآن میں تو کئی مثالیں ایسی ہیں، ہر نبی کے اگلا نبی اس کا وارث ٹھہرا اور نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے آئے، تو ایک پورا تسلسل آتا رہا۔ اور پہلی کتابوں میں ہمیشہ جو وحی ہوتی تھی وہ اس طرح ہوتی تھی کہ وما انزل موسیٰ، میں تفسیروں سے انشاءاللہ وجات دوں گا کہ اے موسیٰ جو ہم نے آپ پر نازل کیا، من قبلک، اور جو آپ سے پہلوں پر، ومن بعدہ، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا، اس پر ایمان لانا ہے۔ یؤمنون بما انزل، جو پہلے نازل ہوا، اس کے یہ آپ تفسیروں کے اندر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں پیش کروں گا، یا میرا ایک لیکچر ہے متی کی انجیل کے اوپر، اس کے اندر میں نے یہ وضاحت کے ساتھ دکھائی تھی باتیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، یعنی پہلے انبیاء کی امتوں میں یہ تصور تھا کہ پہلا جو نبی گزرے ان پر ایمان لانا ہے، اور جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے، اور میرے بعد جو نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لانا ہے، وحی کی صورت میں ہو، نبی کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی ہو۔ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات کی باری آئی تو پھر اسلوب بھی چینج ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ بقرہ کے آغاز میں دیکھیں آپ، اللہ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل، والذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لائے، بما انزل، محبوب آپ کے پر جو نازل ہوا، جو محبوب آپ کے اوپر نازل ہوا اس پر ایمان لائے،
وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، یعنی جو قرآن پر بھی ایمان لائے اور قرآن سے پہلے کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور موسیٰ پر جو نازل ہوا، جو ہارون پر نازل ہوا، جو نوح پر نازل ہوا، جو ابراہیم اور عیسیٰ پر نازل ہوا، اس سب پر جو ایمان لائے، پہلی وحی کی نازل ہوئے، ان پر جو ایمان لائے وہ کون ہے؟ ان ایمان والوں کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ حضور کے اوپر نزول کا ذکر اور حضور سے قبل حضور کا نزول کا ذکر۔ اب اگر حضور کے بعد بھی کسی نے قادیان میں نبی آنا ہوتا تو پھر جہاں پر یہ بیان لازم ہوتا، جس طرح کہ پہلی امتوں کے بارے میں ہوا، لازم یہ بیان ہوتا کہ محبوب آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس پر بھی آپ کی امت نے ایمان لانا ہے، الہام کی صورت میں ہو، کتاب کی صورت میں ہو، وحی کی صورت میں ہو، جبرائیل کے ساتھ نازل ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس طرح کوئی نہ کوئی شواہد ملتے ہیں، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو فرمایا محبوب آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلوں پر، اس کے بعد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، بعد ایک چیز پر ایمان لانا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر۔ حالانکہ بعض قادیانی حضرات نے لکھا کہ آخرت سے مراد بھی قادیانی ہے، تو اس پر تو اتفاق ہے کہ آخرت سے مراد کون ہے؟ جب وہ آخرت قائم ہوگی اس پر، یعنی قیامت کا دن، بالاتفاق سب کہاں اتفاق ہے یہ۔ تو حضور کے بعد قیامت پر ایمان رکھنا ہے، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پر جو ہے ایمان نہیں رکھنا۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کے دوسرے پہلو کی طرف کہ قرآن کریم نے ہر شان کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا، نبوت کا اختتام شروع سے ہی کر دیا تھا۔ جب انبیاء کی باری آئی، ہر نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اب حکمتن تک جو خطاب ہے اس آیت کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنے کے بعد۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کو یاد کرو محبوب جس دن ہم نے میثاق لیا، وعدہ لیا، کن سے؟ میثاق النبیین، نبیوں سے، اور تمام نبیوں سے، یہاں کسی ایک کی نفی نہیں، ہر نبی سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ تھا؟ پہلا تو نبیوں کو نوازا اور کہا میثاق النبیین لما آتیتکم، میں تمہیں عطا کروں گا حکمتن، لما آتیتکم من کتاب و حکمتن، کتاب بھی دوں گا ساتھ میں علم و حکمت بھی دوں گا۔ تمام انبیاء نے کہا اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو ہمیں عطا کرے گا۔ اور یہ محفل جو سجائی اللہ نے نا عرش پر، صرف انبیاء کو بلایا، مخاطب انبیاء ہیں، غیر نبی کوئی وہاں شامل نہیں۔ فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے انبیاء تجھے کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ ثم جاءکم، اب یہ ثم بعدیت کے لیے آتا ہے۔ ثم کا لفظ کے اندر غایت کیا ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کمرہ امتحان میں پہلے فیصل آیا، پھر سہیل آیا، پھر عامر آیا، اب میں یہ حکم دیتا ہوں مانیٹر کو کہ جب کمرے امتحان کے اندر فیصل اور عامر آ جائیں، جب فیصل اور عامر آ جائیں تو اس وقت تک انتظار کرنا، لیکن جب خالد آ جائے تو تم نے کرنا کیا ہے؟ کمرہ کلوز کر دینا ہے، بند کر دینا ہے۔ تو مطلب کیا؟ اس ثم کے تسلسل سے جب میں یہ آخری لفظ خالد کا کہا تو آپ کے ذہن میں یہ تصور قائم ہو گیا کہ اب خالد کے بعد آنے والا کوئی نہیں، اس لیے کمرہ کلوز ہو گیا۔ اب قرآن کی آیت کو سمجھیں، قرآن کہہ رہا ہے اے میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، ثم، یہ ثم کا لفظ پھر جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بعدیت کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کے آخر کے لیے، ہر چیز کے بعد کے لیے آتا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنون به ولتنصرنہ، فرمایا جب تمہیں حکمت دے دوں، کتابیں دوں، اپنی تبلیغ کرو، لیکن ثم، جب پھر میرا نبی آ جائے اس کے بعد اپنا معاملات ترک کر دینے ہیں، اپنی حکمت کو بھی سائڈ پہ کر دینا ہے، اپنی کتاب کو بھی سائڈ پہ کر دینا ہے۔ میرے مولا پھر کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم لتؤمنون به ولتنصرنہ، پھر میرے محبوب کے ساتھ ہو جانا ہے، پھر پیچھے ہو جانا ہے، امام بنا دینا ہے ان کو۔ تو معلوم کیا ہوا؟
اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو یہاں پر تذکرہ ہوتا کہ میرے نبی آئے گا اور ثم پھر ان کے بعد پھر ایک آئے گا، تو ان کی پھر ان پہ بات ختم ہونی ہے۔ لیکن جو ثم کا لفظ لگایا ثم جاءکم رسول، تو یہاں پر بات ختم ہو گئی کہ اب تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے کہہ دیا 1,24,000 کو کہ اب تم لوگوں کو حکمت کتاب دوں گا، ثم جب میرا نبی آ جائے پھر بات ختم، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ اس آیت کے اندر جتنا غور کریں گے آپ کو یہ 110% یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول آخری ہی نبی ہیں، ان کے بعد ایسا مقام کسی کو نہیں دیا گیا کہ ان کے بعد کوئی اور جگہ بچتی، اس جگہ پر ایک شخص اور فیض کیا جاتا۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شان میں اختتام دیا گیا۔ پھر ایک اور آیت آپ سماعت فرمائیں، سورۃ المائدہ ہے، یہ پہلی جو آیت میں نے پیش کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب یہاں پر الیوم اکملت لکم دینکم، تمام انبیاء جتنے بھی نبی آئے، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لو، قرآن اٹھا کے پڑھ لو، حدیث اٹھا کے پڑھ لو، تمام انبیاء آئے اور تمام انبیاء کو دین دیا۔ کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ نبی تیرا دین مکمل ہو گیا۔ ہر نبی آتا اپنے بستی کی طرف، اپنی قوم کی طرف آتا، وہ تبلیغ کرتا، شرک پھر بھی رہ جاتا، گمراہی پھر بھی بچتی پیچھے۔ وہ نبی کو نبیوں کو تو قوم ہی شہید کر دیتی، ظلم کرتے، اور اس طرح قوم اپنی اپنی کچھ باتیں مانتے، کچھ نہیں مانتے، کچھ بت پرستی چھوڑ کر کے حق پر آ جاتے، اور حتیٰ کہ ایسے ایسے نبی گزرے جن کی قوم میں چند لوگوں نے ایمان قبول کیا، باقی سارے گمراہ رہے۔ تو ہر نبی کوشش کرتا، لیکن ہر نبی تکمیل دین نہیں دے سکا، کسی قوم کو بھی اپنی کوشش کرتا رہا۔ ہر نبی اللہ کے حکم احکام تمام قوموں تک پہنچاتا رہا۔ صرف بنی اسرائیل کی طرف کتنے نبی آئے، صرف یہ دیکھ لو آپ، بے شمار نبی بنی اسرائیل کی طرف آئے، لیکن وہ بنی اسرائیل جو ہے گمراہیوں سے نہیں نکلی، چاند کے لوگ ایمان لاتے، اور قرآن میں تو واضح تذکرے ہیں اس چیز کے۔ تو یعنی کسی نبی کو بھی آپ نے مکمل ہر شخص تک دین پہنچا دیا، لیکن جب نبی کی بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، تو فرمایا اگر یہ اعلان نہ ہوتا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ باقی انبیاء کے اندر بھی جو ہے قوموں کے اندر گمراہی رہتی تھی، تو پھر ایک اور نبی آتا تھا، تو اس امت کے اندر بھی نبی آئے گا جی۔ تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب آپ کو ہم نے تکمیل دین دیا ہے، آپ کا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا ہے۔ آپ کسی کو آنے کی ضرورت نہیں کہ وہ دین کو آ کر کے وہ نیا دین لائے اور جو ہے آپ کی قوم کو نئے سرے سے تبلیغ کرے۔ اب نبی جتنے آنے تھے وہ آ چکے، نبی آپ پر ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، بس اب ہمارا دین مکمل ہو چکا، اب ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس آیت سے بھی واضح ہے کہ دین کا کامل ہو جانا اس بات کی دلیل ہے، پہلے انبیاء کے ہاں کوئی دین کامل نہیں تھا، ہر نبی آگے دین بتاتا تھا کہ تکمیل دین کسی کو نہیں ملا، ہاں دین سبھی کو ملا، تکمیل دین نہیں ملا۔ اب آپ آگے دیکھیں تو پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے وضاحت فرمائی، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ فرماتا ہے تمام انبیاء کسی نہ کسی گروہ کی طرف آئے، کوئی بنی اسرائیل کی طرف آیا، کوئی قوم عاد کی طرف، کوئی سمود کی طرف، کوئی کدھر نبی آئے، ہر قوم کی طرف، ایک مخصوص قوم کی طرف، مخصوص طبقے گروہ کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن مصطفیٰ کریم کی تو شان ہی کچھ اور تھی۔ اگر اسی طرح تمام انبیاء بھیجے جاتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی طبقے کی طرف صرف عرب والوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے جاتے، تو پھر یہ کیا کہا جا سکتا تھا کہ ہندوستان والوں کے لیے تو رسول اللہ نبی بن کے نہیں آئے، ان کے لیے ایک نیا نبی چاہیے، قادیان والوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، ان کے لیے نبی چاہیے تھا، جس طرح کہ پہلے ہوتا رہا ہے ایسا، ایک وقت میں ایک نبی ادھر بھیجا جاتا اس قوم کی طرف، ایک نبی اس قوم کی طرف، تو انبیاء مختلف اقوام کی طرف آتے رہے ہیں، اس میں بالاتفاق جمہور جو ہے اس پہ قائل ہے اس کے۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو پھر اللہ نے کلام ہی چینج کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان ایسی بیان کی، فرمایا اب میں نے اپنا اصول، اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا کلام جو کر دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، اے محبوب آپ کہہ دیجیے اے لوگو، اے عوام الناس سن لو،
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں سب کے لیے نبی بن کر میں آگے بھیجا گیا ہوں۔ میں قادیان والوں کے لیے بھی نبی ہوں، میں عرب والوں کے لیے بھی نبی ہوں، میں ہندوستان والوں کے لیے، یورپ والوں کے لیے بھی نبی ہوں۔ تو مصطفیٰ کریم کی ذات ایسی ذات ہے جو فقط کسی قصبے کے لیے یا گروہ کے لیے، طبقے کے لیے یا قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجی گئی۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کے لیے نبی بنا کر بھیجی گئی ہے۔ پھر اسی طرح اپنی اپنی قوموں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہر نبی کی نبوت بھی رحمت ہوتی ہے اور ہر نبی بھی اپنی امت پر راحم ہوتا ہے، یہ ایک شان ہوتی ہے نبی کی۔ اس پہ انشاءاللہ میں طویل کلام بھی کروں گا، میرا آلریڈی ایک رحمت العالمین پر کلام ہے، وہ ضرور آپ سنیں۔ اچھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبی کے لیے کلام کیا تو پھر تو کمال ہی کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، محبوب میں عالمین کے لیے رب ہوں۔ تو محبوب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ایسا مقام عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کا جو مقام تھا وہ اپنی قوم تک کے لیے تھا کہ وہ رحم ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو فرمایا جہاں جہاں میں رب ہوں نا محبوب، تو وہاں وہاں رحمت ہے۔ اب اس کے اوپر بھی کلام مزید کیا جا سکتا ہے، میرا طویل تفصیل کے ساتھ بلاغت کی روشنی میں، علم بلاغت کی روشنی میں میرا بہت فنونی قسم کا میرا بیان موجود ہے، وہ آپ ضرور سنیں۔ آپ کمال، مجھے کوئی مشرک نہ کہہ دے، مجھ پہ کوئی شرک کا فتویٰ نہ لگائے، باقی سن سکتا ہے وہ بھی۔ تو اچھا، تو یہ مقام عطا فرمایا کہ پھر انتہا ہو گئی، ذرا بھی کہیں ایسا نہیں بچا کہ اس قوم کے لیے ضرور رحمت نہیں ہے۔ ایک شخص کی ضرورت تھی جو آیا اور اس نے آ کے قادیان پہ اپنی رحمت کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ہر نبی اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن مصطفیٰ کریم کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ یعنی اس ایسے مقامات عطا کیے گئے، آپ اس میں سے تخصیص نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے نا فلاں عالم کے لیے رسول اللہ رحمت نہیں ہے تو ان کے لیے تو جو ہے فلاں شخص کو بھیجنا ضروری تھا۔ حضور عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہیں، عالم جن کے لیے بھی رحمت ہیں، عالم ملائک کے لیے بھی رحمت ہیں، عالم سما اور عرض کے لیے، ہر جگہ کے لیے حضور رحمت ہے، خشک و تر کے لیے حضور رحمت ہے۔ پھر اسی لیے اللہ نے شاہ فرمایا سورہ فرقان کے اندر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا باقی نبی تو طبقوں کو ڈرانے کے لیے آئے، محبوب تو اعلی عالمین میں ڈر سنانے والا ہے۔ اور یہاں پر العالمین سے علماء کا کلام پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے، اس سے مراد فقط انسان نہیں، جنوں کو بھی حضور ڈر سنانے والے ہیں۔ العالمین کے ہر ذرے ذرے کے لیے جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں حضور رحمت بھی ہیں اور وہاں حضور نذیر بھی ہیں۔ اور پھر تو حد ہو گئی، پھر آخر میں جو آیت میں نے پہلے پڑھ دی اس میں بھی یہی کلام ہے، اس پہ تو وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ میرا ایک لیکچر آنے والا ہے، اس پہ طویلاً گفتگو ہوگی، جو قادیانی حضرات کے اعتراضات ہیں اس کا بھی جواب میں دوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رجالکم تک میرا انشاءاللہ ایک طویل گفتگو آئے گی، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو اب خاتم کے اوپر اور خاتم کے معنی میں جو قادیانی حضرات ڈنڈی مارتے ہیں تو حضور آخری نبی ہیں، اس آیت کے اندر قادیانی نے مانا ہے، میں نے دکھا چکا پہلے، قادیانی خود مانا بھی ہے، پہلے دور میں مانتا تھا بعد میں گمراہ ہو گیا۔ تو اس وقت جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر میرے اس آیت کے اوپر ایک طویل گفتگو آنے والی ہے، خاتم کے معنی کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، ائمہ لغت کے ہاں ان کے کیا معنی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باقی اس کا جو پہلا حصہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کے اوپر ہماری انشاءاللہ گفتگو آنے والی ہے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا طالب آپ اپنا بھائی رضی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔